بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے سبق میں ہم رمضان المبارک کی دوسری اہم عبادت یعنی تراویح کے سلسلے میں فضائل، اس کی تحقیق لفظ تراویح کی اور تراویح کا حکم یہ معلوم کریں گے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ دن میں فرض روزہ رکھنا اور رات کو سنت تراویح ادا کرنا اس مبارک مہینے کی مخصوص عبادتیں ہیں۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صفحہ نمبر 94، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے تم پر فرض فرمائے ہیں اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مشکات المصابیح میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر حدیث موجود ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت سمجھا جائے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ نہ معلوم آئندہ ہمیں یہ مقدس گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں بہت زیادہ عبادت میں انہماک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عبادت گزار تھے ہی، لیکن رمضان المبارک میں آپ کا جو معمول تھا وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310 پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ۔ ترجمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا۔ یہ تو رمضان المبارک کے شروع سے ہی، ابتدا ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 372، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ نیز امت کو بھی اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ محترم سامعین، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خود بھی بکثرت عبادت فرماتے تھے
اور امت کو بھی بکثرت عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت ہو سکے پوری ہمت اور کوشش سے کرنی چاہیے۔ اب اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے یعنی تراویح، جس کو احادیث میں قیام رمضان کے نام سے محدثین یاد کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان 20 رکعت فرمایا۔ اسی پر حضرات خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی طرح ائمہ مجتہدین و حضرات مشائخ رحمہم اللہ عمل پیرا رہے، اور اسلامی ملکوں میں 1400 سال سے اسی پر عمل ہوتا رہا ہے، اور امت کا اسی پر اجماع بھی ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم لفظ تراویح کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ لفظ تراویح کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: والتراویح جمع ترویحۃ وہی المرۃ الواحدۃ من الراحۃ کتسلیمۃ من السلام۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 4 صفحہ نمبر 317 فرماتے ہیں کہ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اور ترویحہ ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، جیسے تسلیمہ ایک دفعہ سلام کرنے کو کہتے ہیں۔ ترویحہ اصل میں وہ نشست ہے، وہ بیٹھک ہے جس میں کچھ راحت لی جائے۔ چونکہ تراویح کی 4 رکعتوں پر سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر راحت لی جاتی ہے، اس لیے تراویح کی 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہا جانے لگا، اور چونکہ پوری تراویح میں 5 تراویحیں ہیں، اس لیے پانچوں کا مجموعہ تراویح کہلاتا ہے۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری ہی میں فرماتے ہیں: سمیت الصلاۃ فی الجماعۃ فی لیالی رمضان التراویح لأنہم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، کہ جو نماز رمضان کی راتوں میں باجماعت ادا کی جاتی ہے اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہلی بار اس نماز پر مجتمع ہوئے تو وہ ہر 2 سلام یعنی 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے۔ تو یہ تراویح کے مختصر فضائل اور لفظ تراویح کی تحقیق آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اب تراویح کا حکم کیا ہے؟ چنانچہ اس کے حکم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کو سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اس پر مواظبت فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ مسلسل اس عمل کو کیا ہے، جیسا کہ ہم آگے اس کا بیان کریں گے۔ اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مسلسل تراویح پڑھنا تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پر نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت کو اور
ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اس حدیث مبارک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر لفظ علیکم یعنی تم پر لازم ہے اور عضوا علیہا بالنواجذ یعنی مضبوطی سے تھام لو ان الفاظ سے عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اسی طرح حضرات خلفائے راشدین کی سنت پر بھی انہی الفاظ کے ذریعے عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے، جو کہ تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب آخری چیز جو آج کے سبق میں ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ کہ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی کتنی راتوں تک ثابت ہے۔ پورے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، یا کتنے دنوں کتنی راتوں میں آپ نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی جماعت صرف 3 دن ثابت ہے۔ پورا مہینہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو کوئی نماز نہ پڑھائی، جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان فلم یقم بنا شیئا من الشہر حتی بقی 7 فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا بقية الشهر۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے پورا مہینہ ہمیں رات میں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات میں آپ نے ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ جب 6 دن باقی رہ گئے تو نماز نہیں پڑھائی، پھر جب 5 دن رہ گئے تو نماز پڑھائی یعنی 25ویں شب میں، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے یعنی عشاء کی نماز پڑھے پھر اپنے گھر واپس جائے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی، لیکن جب 3 دن باقی رہ گئے یعنی 27ویں شب کو آپ نے اپنے گھر والوں، اپنی بیویوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور 27ویں شب کو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے سحری رہ جائے گی، یعنی ہم سحری نہ کر سکیں گے اور سحری کا وقت بھی نکل جائے گا۔ پھر باقی جو 3 دن رمضان کے بچے تھے آپ نے اس میں ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی۔